اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 میں، آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا حیرت انگیز لفظ استعمال فرمایا جس کے پیچھے ایک نورانی چشمہ ہے، ایک نورانی چشمہ ہے۔ وہ چشمہ ہر طالب علم کا مسئلہ حل کر سکتا ہے، ہر وہ انسان جس کو سیکھنے کا شوق ہے، اور یہ آزمایا ہوا ہے۔ آپ اس کو نسخہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن میں اس کو چشمہ کہتا ہوں کیونکہ چشمہ زیادہ بہتر لفظ ہے۔ کیونکہ جب ہم آیت کو پڑھیں گے تو آپ دیکھیے گا، آپ کو محسوس ہوگا کہ آنکھوں کے اوپر ایک ایسا چشمہ ہے جس سے اب میں ان مضامین کو دیکھ سکتا ہوں، جیسے آپ ایکس رے کرتے ہیں نا اور آر پار نظر آتا ہے، تو آپ پرابلمس کے آر پار دیکھ سکیں گے۔ یہ بات آپ کو حیرت انگیز لگ سکتی ہے، اور یہ ہے بھی، لیکن اس سے بھی عجیب اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ چشمہ 4 صدیوں سے انگریز قوم استعمال کر رہی ہے۔ انگریز قوم سے مراد یہ ہے کہ میں اقوام مغرب کی بات کر رہا ہوں، امریکہ، برطانیہ اور تمام یورپی اقوام کی بات کر رہا ہوں، جن کا سائنس پر راج ہے، اور اسی وجہ سے ان کو آسان لگتی ہے۔ وہ جب دیکھتے ہیں ان چیزوں کو، ان کو آر پار نظر آتا ہے۔ ہم جب دیکھتے ہیں تو ہماری نگاہ اس طرف جاتی ہی نہیں ہے، اتنی جاتی ہی نہیں ہے، ہم پرابلمس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے بچے آپ دیکھیں کنفیوز ہیں، فزکس، میتھمیٹکس، سائنس کا نام سے گھبراتے ہیں، کیمسٹری وغیرہ ان سے، اور وہاں ان کا فیوریٹ سبجیکٹ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ حالانکہ دماغ تو ایک ہے، آپ ان کا بچہ لیں، ہمارا بچہ لیں، ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، چیک اپ کروائیں مائنڈ کا، ڈاکٹر بولے گا کہ سیم ہے، اسکن کے رنگ سے تو نیچے کے آرگنز میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، 1 گرام کا فرق نہیں ملتا دماغ میں۔ ان کے دماغ میں اور ہمارے دماغ میں کیا فرق ہے؟ کوئی 1 گرام کا بھی فرق نہیں ہے۔ اوکے، باڈی اناٹومی، باڈی کا اسٹرکچر تو سیم ہے۔ تو وہ اب ہم ذرا اس آیت پہ آتے ہیں، زیادہ باتیں کرنے سے پہلے ہم سیدھے اسی آیت پہ آتے ہیں اور وقت اسی پہ لگاتے ہیں کہ وہ لفظ کیا ہے جس کے اندر یہ نورانی چشمہ چھپا ہوا ہے۔ آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا، تخلیق آدم کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں اس آدم کو خلیفہ بناؤں گا۔ یہ آیت نمبر 30 ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ آیت نمبر 30 ہے کہ فرشتوں نے کہا کہ اللہ تو اس کو بنائے گا، یہ تو فساد پھیلائے گا، گردنیں اڑائے گا، ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب اگلی آیت وہ آ رہی ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ جو آیت ہے نا، آیت نمبر 31، اس میں ایک لفظ ہے، اب آپ سنیں اس کا ترجمہ، وہ لفظ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب فرشتوں نے مجھے چیلنج کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم سکھایا۔ وہ علم کیا تھا؟ وہ علم تھا علم الاسماء۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، کہ میں نے زمین پر موجود ہر چیز کا، زمین پر نہیں بلکہ ہر چیز کا، کلّہ سے مراد ہے ہر چیز کا، ہر چیز کا علم آدم علیہ السلام کے دماغ میں ڈال دیا۔ کس کے ذریعے؟ علم الاسماء کے ذریعے۔ ہر چیز کا علم، علم الاسماء بنا کے آدم علیہ السلام کے اندر ڈال دیا۔ پھر جب فرشتوں سے کہا میں نے کہ تم چیزوں کے نام بتاؤ، تو انہوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، کہ اللہ ہمیں نہیں پتا، تو علیم و حکیم ہے، تو بہتر جانتا ہے۔ آدم علیہ السلام وہ مناظرہ جیت گئے فرشتوں کے ساتھ۔ اب اس میں جو علم الاسماء ہے نا، یہ ہمارے جتنے بھی علوم ہیں، ہم نے کبھی مسلمانوں نے اس لفظ پہ غور ہی نہیں کیا کہ علم اصل میں ہے کیا۔ کیا آپ جانتے ہیں علم کیا ہے؟ علم تو حاصل کر رہا ہے نا ہر کوئی ہے، طالب علم ہے، اسٹوڈنٹس ہیں، سارے کہتے ہیں ہم علم حاصل۔ علم کیا ہے؟ علم ہوتا کیا ہے؟ آپ کو جو ہوم ورک ملتا ہے وہ علم ہے، یا آپ کو جو ایگزام میں پاس کر کے وہ کاغذ کا ٹکڑا ملتا ہے وہ علم ہے، یا جو ٹرافی لے کے آتے ہو وہ علم ہے؟ کیا علم ہے؟ یا جو مس ادھر جو ہے نا وہ ہمارے بچے گڈ لے کے آتے ہیں وہ علم ہے؟ علم ان دیکھی چیزوں کو دیکھنے کا نام ہے۔ علم از سینگ دی ان سین۔ ایک پڑھا لکھا انسان فیوچر کو دیکھ سکتا ہے، فیوچر نظر آ رہا ہے ابھی نہیں نا، پڑھا لکھا انسان دیکھ سکتا ہے۔
علم ان سین چیزوں کو ہم کہتے ہیں زمین کے نیچے مینٹل ہے، کور ہے، پھر سب سے اوپر کرسٹ ہے. کیا ہم دیکھتے ہیں اندر کی لیئرز کو؟ دیکھا ہے کبھی کسی نے؟ نہیں. لیکن ہے، جب آتش فشاں پھٹتا ہے لاوا باہر آتا ہے، زلزلے آتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ لاوا کے اوپر جو کرسٹ ہے وہ تیر رہی ہے، ہل رہی ہے، اس لیے سم ٹائم لاوا موو کرتا ہے تو ارتھ پہ زلزلہ آتا ہے. امیزنگ بات ہے کہ نہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ اب آپ سب اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ انگریز کیسے علم حاصل کرتا ہے اور ہم کیسے حاصل کرتے ہیں. وہ بچپن سے ہی فرسٹ 7 ایئرس کی میں بات کر رہا ہوں، ان کے ہاں یہ فارمولا ہے کہ وہ پہلے 7 سال میں بچے کو ہر علم کے بنیادی الفاظ سکھاتے ہیں. ہم صرف باہر کے باڈی پارٹس پڑھتے ہیں، نوز، آئیز، ایئرز، ہینڈز وغیرہ، وہ انٹرنل پارٹس پڑھتے ہیں. نام کی حد تک ان کو بتایا جاتا ہے یہ اسٹمک ہے، یہ ہارٹ ہے، یہ ریٹنا ہے. اوکے، وہ انٹرنل پارٹس کے بارے میں جانتے ہوتے ہیں، نام کی حد تک کہہ رہا ہوں. اگر آپ کو کسی چیز کا نام، اسی طرح میں آپ کو اس میں زیادہ نہیں جاتا، میں آپ کو ہر سبجیکٹ کے بارے میں مجھے چشمہ تھوڑا ڈسکس کرنا ہے. کیمسٹری میں ہم ایلیمنٹس اور پیریوڈک ٹیبل کو 9-10 میں جا کے ڈسکس کرتے ہیں، اور 9-10 میں بچہ 12 سال سے اوپر ہو چکا ہوتا ہے، 13-14 کا ہوتا ہے. وہ ایلیمنٹس بچپن میں بتاتے ہیں بچے کو، بالکل چھوٹے چھوٹے بچے پیریوڈک ٹیبل ایلیمنٹس کو جانتے ہیں، کیمسٹری آسان ہو جاتی ہے. اسی طرح فزکس، وہ ان کے کڈز نیوٹن اور آئنسٹائن کے نام سے واقف ہوتے ہیں، وہ گریویٹی جانتے ہیں، وہ ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ اور گیلیکسی کے لفظ سے واقف ہوتے ہیں، وہ پلینٹس اور بیونڈ ایون سولر سسٹم وہ جانتے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہے. وہ سیٹرن کی رنگز، پلوٹو کیوں پلینٹ نہیں ہے، وہ جانتے ہوتے ہیں. ہمارے بچے کا یہ حال ہے، اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا. میرا کیونکہ سالوں سے میں سائنس پڑھا رہا ہوں، بڑے بڑے بچوں کو میں بتاتا ہوں کہ سورج ایک ستارہ ہے، وہ کہتے ہیں ہاں سورج ایک ستارہ ہے. یہ حال ہے. وجہ کیا ہے کہ ہمارے بچوں کو پہلے 7 سال میں پوئمز پڑھاتے ہیں صرف. آپ اسکولوں میں جائیں، دیکھیں آپ کے بچے ہل رہے ہوں گے، پوئمز پڑھ رہے ہوں گے. یہ بڑی افسوس کی بات ہے، یہ بڑی افسوس کی بات ہے، کیونکہ بعد میں آپ نے 9-10 میں جا کے فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، میتھمیٹکس. آپ ایک اور ایکسپیریمنٹ کر لیں، آپ اپنے بچے سے کبھی پوچھیں، اسکول سے آئے چھوٹا بچہ، کوئی نئی چیز کیا سیکھی ہے، آج نیا کیا تھا اسکول میں، کون سی نئی چیز پہ بات ہوئی ہے، آج کوئی نئی چیز کا نام بتاؤ، کوئی نئے برڈ کا. ہمارے بچے بس یہ پرندے ہیں سارے، ان کو صرف کوا، طوطا، مینا پتہ ہے اور کچھ بھی نہیں پتا. سینکڑوں سپیشیز ہیں. میں نے ایک بک دیکھی، اس میں اسکول کی بک تھی ان کی، اس میں 1000 اینیملز کے نام تھے، 1000 اینیملز کے نام. آپ سوچیں ہم کہاں ہیں؟ ہم اسما نہیں سکھا رہے بچے کو. ہمارا بچہ، آپ ایکسپیریمنٹ کر لیں، جب بچہ اسکول سے آتا ہے آپ اس سے پوچھیں آج کوئی نئی چیز کا نام بتاؤ، وہ آپ کو نہیں بتائے گا. ایون انگلش کی ووکیبلری تک چند 10-12 الفاظ پہ مشتمل ہوتی ہے، یا 15-20 الفاظ سکھائے جا رہے ہوتے ہیں. بچہ اسکول پڑھ کے ڈگری لے لیتا ہے، میٹرک کر لیتا ہے، انٹر کر لیتا ہے. کوئی انگلش چینل لگاؤ، آپ ایکسپیریمنٹ کر لو، اس سے پوچھو یہ کیا بول رہا ہے، کچھ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا اس کو. وہ فرسٹ پوزیشن لے کے بیٹھا ہوگا. وجہ کیا ہے؟ علم الاسماء نہیں ہے. وہ چیزوں کو اسماء کی نظر سے دیکھتے ہیں. جب آپ فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، ایون میتھمیٹکس، میں اس پہ بھی بات کروں گا، جب آپ ان چیزوں کو اسماء کی نظر سے دیکھتے ہیں نا کہ یہ اسماء ہیں، یہ نام ہیں چیزوں کے، جسٹ نیمز ہیں. پائی کیا ہے؟ آپ کہتے ہو کہ سرکمفیرنس اکول ٹو 2 پائی آر، یس، ایریا از اکول ٹو پائی آر اسکوائر. پائی کیا ہے؟ 2 ناموں کو ڈیوائڈ کرتے ہو آپ، ایک ہے سرکمفیرنس اور ایک ہے ڈائمیٹر، ریشو بٹوین سرکمفیرنس اینڈ ڈائمیٹر. میں نے دیکھا ہے میٹرک کر لیتے ہیں بچے، ان کو پتہ نہیں ہوتا یہ پائی کیا ہے. یہ فساد کی جڑ ہے ہمارے ایجوکیشن کے اندر. بچوں کو پوئمز پڑھاؤ، ہمیں فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ پوزیشن میں لگایا ہوا ہے. اگر کوئی ٹیچر سکھانا چاہتا ہے تو وہ سکھا نہیں پاتا ہے. کیوں؟ گریڈنگ سسٹم، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ پوزیشن، ادھر گڈ لے کے آؤ. واٹس اے نان سینس از دس؟ ہم نان سینس میں لگے ہوئے ہیں. پوئمز کا کیا فائدہ ہے؟ آپ مجھے بتائیں کیا فائدہ ہے پوئمز کا؟ بچہ 9-10 میں جا کے پیریوڈک ٹیبل کی، کائنات کو خدا نے بنایا ہے ایلیمنٹ سے، ساری کائنات کے ایلیمنٹس رکھے ہوئے ہیں. اوکے، بچے کو نام تک نہیں بتاتے ہم، بعد میں وہ کیمسٹری سے گھبرائے گا کہ نہیں گھبرائے گا؟
آپ نے بچے کا کہ میتھمیٹکس کے حوالے سے کوئی نام ہی نہیں لیا، نہ پائتھاگورس کا نام لیا آپ نے، نہ کبھی پائی، نہ آپ نے شیپس کے بارے میں کبھی اس کو بتایا ہے۔ ہمارے یہاں بس شیپس وہی سرکل، یہ اسکوائر ہے، یہ ریکٹینگل، بس یہ ایسا نہیں ہوتا، جیومیٹری بہت وسیع ہوتی ہے۔ سائن، کاس، ٹین یہ ہمیں بچپن سے بتانے ہوتے ہیں، ہمیں ایریا والیوم کا کانسیپٹ بچپن سے دینا ہوتا ہے۔ پائتھاگورس تھیورم آپ بچے سے پوچھے نہیں پتا ہوگا، وہاں چھوٹے بچے کو پتا ہوتا ہے پائتھاگورس تھیورم کا، اور بڑے جب آتے ہیں ان کے سامنے نام لیا جاتا ہے گھبرا جاتے ہیں۔ اسی طرح فزکس، آپ ایوری سبجیکٹ کو اگر آپ ڈس انٹیگریٹ کرتے ہیں، کھولتے ہیں آپ ہر سبجیکٹ کو، صرف چیزوں کے نام نکلتے ہیں، صرف نام ہے، صرف اور صرف نام ہے، ناموں سے اور نام نکلتے ہیں۔ ہم اس پہ تفصیل سے بات تو نہیں کر سکتے کیونکہ اتنا لمبا وقت نہیں ہوتا ہے، لیکن ہم بحیثیت ایک قوم ٹریپ ہو گئے ہیں، آپ اس بات کو سمجھیں۔ اور یہ علم الاسماء ہے، یہ چیزوں کے ناموں کا علم ہے، اس کو صرف اسی نظر سے دیکھو، پھر آپ دیکھو یہ کیسے آسان لگتی ہے۔ اور میں جب بچوں کو، نیچے میرے لیکچرز بھی پڑھے ہوئے فزکس کے، آپ اگر انٹروڈکٹری لیکچرز سنیں گے اس میں نے آدھا گھنٹہ لگایا ہے بچے کو یہ سمجھانے میں، اور یقین جانے 6 کلاس کے بچے فزکس سمجھنے لگتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ایک دفعہ ان کے دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ ساری کتاب میں مجھے ملنے والا کیا ہے۔ 9 کی بایولوجی آپ کو بڑی مشکل لگتی ہے، ٹوٹل 500-600 چیزوں کے نام ہیں، آپ نے وہ سیکھنے ہیں۔ مطلب انٹرنل آرگنز کی بات کروں، جیسے آپ سیل ہے، آپ سیل کے اندر کیا ہے، سب چیزوں کے نام ہے، یہ نیوکلیس ہے، یہ ڈی این اے ہے، یہ اینڈوپلازمک ریٹیکولم ہے، یہ سیل وال ہے، سیل میمبرین ہے، مائٹوکونڈریا، وٹ ایور اٹ از جسٹ اے نیم۔ اور ان کے فنکشنز بھی کیا ہوتے ہیں، وہ نام ہی ہوتے ہیں۔ مائٹوکونڈریا انرجی پیدا کرتا ہے، یہ سارے نام ہیں نا جو میں نے سینٹینس بولا ہے، ٹھیک۔ ڈی این اے ساری انفارمیشن کنٹین کرتا ہے، تو یہ ساری جو میں نے لائن بولی ہے کیا ہے، چیزوں کے نام لیے ہیں، دیز آر جسٹ نیمز۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے اور ہمیں صحیح نظام اور صحیح علم کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں لے کے آئے، اور ہمیں وہ چیزیں دکھائے جو ہمارے لیے ہماری منزل کو آسان کریں، کیونکہ منزل اللہ نے آسان بنائی ہے۔ ہماری آنکھوں پہ پردے، اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں سے حجابات اٹھائے اور ہماری قوم کی رہنمائی فرمائے۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔